اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے اس ترتیب کے ساتھ تو قرآن پاک اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اس طرح سے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کی ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ جس حساب سے یہ نازل ہوا وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے کہ جس موقع پر جو آیت یا جو صورت اس کی ضرورت پڑتی رہی وہ نازل ہوتی رہی۔ اور اس وقت جو ترتیب شدہ اور جمع شدہ جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے رہیں کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے ساتھ لکھو۔ اس طرح ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید۔ پہلی صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کو یہ شان حاصل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 کے قریب نام ہیں۔ بڑی عظمت اور شان والی یہ سورہ مبارکہ ہے جسے ہماری نماز کے اندر بھی رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، ابتدا، یعنی یہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیتیں جو دوبارہ دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اس کا نام سورہ کافیہ بھی ہے، اس کا نام سورہ وافیہ بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، یعنی بہت سارے نام ہیں اس سورت کے۔ اور عربی کے اندر عربوں میں جس چیز کے زیادہ نام ہوں وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جس کی جتنے زیادہ نام ہوں تو یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کی عظمت بہت زیادہ، اس لیے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے ہے۔ اس کا تو پورا ترجمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الرحمن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب بہت زیادہ مہربان۔ رحمان صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں کوئی رحمان نہیں ہے۔ رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی صفت ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہمارے نبی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ عطائی صفت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ رحمان صرف اللہ ہے، اس لیے مخلوق میں کسی کو رحمان کہنا جائز بھی نہیں ہے۔ کسی کا نام رحمان ہو تو اسے عبد الرحمن کہا جائے، صرف رحمان کہنا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مبالغے کا صرف بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفقت فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تخصیص کے طور پر کہا، حالانکہ مالک تو دنیا کا بھی وہی ہے، لیکن یہاں فرمایا مالک یوم الدین۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ مجازی مالک بھی ہیں، اللہ نے کسی کو بنایا ہے، کوئی کار کا مالک ہے، کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی جائیداد کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی شے کا بھی مالک نہیں ہوگا، نہ مجازن، حقیقتاً تو وہی ہوگا۔ فرمایا اس لیے مالک یوم الدین، پوچھے گا بھی لمن الملک اليوم، بتاؤ آج مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے آج؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ رب العالمین ہے آج کے دن۔ میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ عبادت تو فقط ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن مدد تو بعض اوقات ہم دوسروں سے بھی مانگتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہم اپنے دوستوں سے مدد مانگتے ہیں، احباب سے مدد مانگتے ہیں، اپنے ہم نوا جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی ظاہراً یا باطناً، بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد مانگی جائے تو در حقیقت عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ مدد اللہ ہی کی مدد ہے، کہ یہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے
یا کسی سے کچھ لیتا بھی ہے دنیاوی والے سے بھی، تو ایک مسلمان کے ذہن کے اندر یہی عقیدہ اور یہی خیال پختہ اور راسخ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے دیے سے دے رہا ہے، یہ جو دے رہا ہے در حقیقت یہ بھی اللہ کی دین ہے، اسے اللہ نے دیا تو یہ ہمیں دے رہا ہے، یعنی اللہ حقیقی استعانت کرنے والا ہے، حقیقی مدد بالحال بالآخر حقیقی مدد اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ یہاں تک تو اللہ رب العالمین کی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، توصیف ہے۔ اگلا حصہ یہ بندے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انہیں پھر بیان فرما دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہید ہیں اور صالحین نیک لوگ ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نماز کے اندر بندہ ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ انہی لوگوں کے راستے پر چلا، اس راستے سے ہٹا کر نہ چلانا جس سے تیرے برگزیدہ لوگ گزرے ہوئے نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو کہ گمراہ ہیں۔ اس میں ایک تو عیسائی مراد ہیں اور دوسرا یہودی مراد ہیں کہ یہ دونوں طبقات گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ ان گمراہوں اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جو کہ عیسائی گمراہ ہیں اور یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے، نبیوں کے قاتل تھے، کتابوں کے اندر تحریف کی، اس لیے وہ غضب ناک اللہ رب العالمین کے غضب کا وہ مستحق ٹھہرے، اس لیے ان سے بچنے کی دعا مانگی جاتی ہے اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ چونکہ اس صورت کے اندر آگے چل کر ہم دیکھیں گے گائے کا ذکر ہے، ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اس نسبت سے اس کو بقرہ کہتے ہیں، یعنی کہ گائے والی صورت۔ وہ صورت بذات ہی اس صورت کا نام بقرہ نہیں ہے، اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سورت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے گائے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہونے کا اعزاز اس صورت کو حاصل ہے، یہ سب سے بڑی صورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بھی اس میں ہے، طوالت کے حوالے سے بھی اس کے اندر ہے، اور اس کو ایک اعزاز اور حاصل یہ بھی ہے کہ اس کے اندر فضیلت کے حوالے سے سب سے بڑی آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں وہ بھی سورہ البقرہ کے اندر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ جادو کے حوالے سے توڑ کرنے کے لیے سب سے بہترین صورت سورہ البقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کس لیے کہلاتی ہیں؟ اس لیے کہ جو ہجرت سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ عموماً تعریف یہی پڑھائی جاتی ہے اور ہم سنتے بھی یہی ہیں اور سمجھتے بھی یہی ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدنی میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے، کیونکہ کچھ صورتیں نہ مکے میں نازل ہوئیں نہ مدینے میں، کچھ بدر میں نازل ہوئیں، کچھ خیبر میں نازل ہوئیں، کچھ طائف میں نازل ہوئیں، تو پھر انہیں کیا کہیں گے؟ اس لیے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم جانتے ہیں، یا پھر وہ جسے بتا دیں تو وہ سمجھے، بہرحال یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اگلی آیت میں قرآن پاک کی شان کو بیان فرمایا، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ نے متقین کی صفتیں بیان فرمائیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ غیب پر ایمان رکھنے والے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ نماز قائم کرنے والے۔ کون ہیں متقین لوگ؟ وہ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور قیامت کے قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ ان ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی بات کی ہے۔ یہاں سے آگے جو 7ویں نمبر آیت ہے، یہاں سے اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے لیے برابر ہے، یہ سمجھنے والے اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہاں اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، چونکہ مکہ المکرمہ میں یا مسلمان تھے یا مشرک تھے، لیکن مدینہ شریف کے اندر ایک تیسری قوم بھی تھی جو ادھر بھی مدینہ شریف کے اندر منافق تھے، مکہ میں منافق نہیں تھے۔
اچھا اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ مکے میں منافق کیوں نہیں تھے؟ مدینے میں منافق تھے، سامنے مسلمان تھے، اندرون خانہ کافروں سے ملے ہوئے تھے، سامنے وہ کلمہ پڑھتے تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے۔ مکے میں ایک بھی منافق نہیں تھا، سارے منافق کہاں تھے؟ مدینہ شریف کے اندر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مکہ میں اسلام لانا بڑا مشکل تھا، اسلام کا اظہار کرنا بڑا مشکل تھا، ماریں پڑتی تھیں، سزائیں ہوتی تھیں، مشکلیں ہوتی تھیں، ٹوٹ پڑتے تھے، مقاطعہ ہوتا تھا، رشتہ داری تلقداری توڑ دیتے تھے، ایذائیں ہوتی تھی، کانٹے بچھائے جاتے، گالیاں ملتی، سخت تھا۔ یعنی کہ کس کو کیا پڑی کہ ایسے جھوٹ موٹ میں بھی کلمہ پڑھ کے دل سے نہ مانا ہو تو اوپر سے کلمہ پڑھ کے مشقتیں کاٹے، مصیبتیں کاٹے، تکلیفیں بڑھ۔ اس لیے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، لیکن مدینہ میں جب ریاست مستحکم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت ریاست کے سربراہ وہاں تشریف فرما ہوئے، تو اب یہاں منافق تھے، کیونکہ اب تو فائدہ آنا شروع ہو گیا تھا، اب انکم تھی، اب غنیمتیں آ رہی تھیں، اب تو سہولت تھا، اب تو عزتیں تھیں، سہولتیں تھیں، تو اب تو آسانی تھی۔ یہاں ہوا تو ان کے ساتھ سہولتوں کے مزے لوٹ لیے، اور کافروں کے ساتھ جا کے وہاں ان کے ساتھ مزے عیاشی کر لی، وہاں مزے لوٹ لیے۔ اس لیے یہ ایسے لوگ تھے کہ دو رخے تھے۔ منافق نفق سے بنا ہے، نفق عربی میں لومڑی کی جو بل ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ یہ لومڑی چونکہ بڑی شاطر ہوتی ہے، اس نے اپنی بل کے دو سوراخ رکھے ہوتے ہیں، ایک گھسنے والا، ایک نکلنے والا، تو اس کے بعد دو راستے ہوتے ہیں، ایک سے وہ گزرتی ہے۔ اب شکاری جو بھی ہوتا ہے، کوئی بھی وہ شکار کرنے والا جانور ہو، بندہ ہو، تو وہ سامنے اس کے اس منہ پر جال لگاتا ہے کہ یہاں سے گھسی ہے تو ادھر سے نکلے گی، لیکن وہ ادھر سے نکلتی نہیں، وہ دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے۔ اس کی نفق چونکہ دو منہ والی ہوتی ہے، اس لیے اس نفق سے اس کو منافق کہا کہ یہ دوغلا بندہ ہوتا ہے، دو منہ والا، ادھر اور ادھر، اور زبان پر اور دل میں اس کے اور۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو رخہ بندہ ہو، دوغلا بندہ ہو، قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی، لوگ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا کے اندر منافقت کرنے والا تھا۔ یہاں سے آگے اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کی چالوں کو بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں در حقیقت سامنے تو یہ مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے آگے پھر اللہ رب العالمین نے منافقوں کے حال کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کافروں کے ساتھ جائیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ پھر ایمان لاتے ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر ایمان لاتے ہی ہو تو پھر سیدھا ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جس طرح رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ایمان لائے ہوئے، پھر اس طرح ایمان لاؤ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی وہ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ کیا ہے؟ بیوقوف ہے، نادان ہے، احمق۔ کیوں؟ انہوں نے تو سارا کچھ ہی نبی کے نام پر دے دیا، اللہ کے نام پر دے دیا، اپنا جان مال کنبہ کاروبار سب کچھ۔ یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو مجنون ہیں، یہ تو اپنا سارا کچھ دین پہ لگائے جا رہے ہیں، سب کچھ تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں قربان کر دیا، حد درجہ تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں، جو وہ کہیں وہی یہ کرتے ہیں۔ یہ تو نادان نہ سمجھ، ہم بھی ایسے نہ سمجھ ہو جائیں، اسی بھی اپنا سارا کچھ لا چھوڑا، ہم بھی اپنا سارا کچھ قربان کر دیں، اور بالکل ہم بھی فاقے کاٹیں، ہمارے بھی پھر کپڑوں پر پیمد لگے ہوئے ہیں، یہ تو چلیں دیوانے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو، یہ دیوانے نہیں، یہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تو تم ہو، بلکہ اس لیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آ گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ تو اس کے دل میں ایمان اس طرح راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ تو اپنا سارا کچھ رسول اللہ اور اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ اسلام سے آگے اپنے آپ کو نہیں رکھتا، اسے اسلام کی عزت اپنی عزت سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اپنا مال اسے اسلام کے معاملے میں عزیز نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا ہر طرح کا مال، ہر طرح کی قربانی دین اسلام پر دے کر تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان کا حال بیان فرمایا کہ یہ اس طرح دھوکے میں ہیں کہ جس طرح کہ کوئی بندہ آگ روشن کرے تو اس آگ میں وقتی طور پر جب وہ الاؤ ہوتا ہے تو تھوڑی روشنی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اب روشنی ہو گئی، لیکن جب وہ بجھ جائے تو پھر وہ سارے کا سارا اندھیرے کا اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی سزا کو بیان کیا، پھر منافقوں کی دوسری دونوں حالتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پھر یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا ہے۔ پھر زمین کو بچھونا بنانا، آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، زمین تمہارے لیے بچھائی، آسمان سے بارش بھی برساتے ہیں اور پھر اس بارش کے ساتھ ہم تمہارے لیے زمین سے پھل بھی نکالتے ہیں۔ تو اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اتنی نعمتیں ہم تمہیں دیتے ہیں تو اب تم ہماری عبادت کرنی چاہیے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اب تم ہماری ہی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد
چونکہ منافقوں کا اور کافروں کا ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ قرآن پاک نازل نہیں ہوتا، یہ تو خود بنا لیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام خود بناتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ عربی ہے اور ہم بھی عربی ہیں، یہ تو ویسے جوڑی ہوئی ہے ساری، یہ ہم بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے نا کہ جو ہم نے اپنے بندے خاص پہ نازل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اگر اس قرآن پاک کے معاملے میں تم شک میں ہو تو پھر آؤ تم سارے مل جاؤ اور اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اگر عربی ہے تو تم بھی عربی ہو، اگر یہ خود بناتے ہیں اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خود بنا سکتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آؤ تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرنا چاہو اور تم نہیں کر سکتے، تم کر بھی نہیں سکتے ہو، مسیلمہ کذاب نے نا یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس کے ضمن میں، یا یہ جو سورہ قاریہ ہے القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، جب یہ چیلنج ہوا تو مسیلمہ کذاب تک پہنچا جو جھوٹا نبی تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا بدبخت، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، دیکھو میں بھی ایک صورت بنا رہا ہوں، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، یعنی الفیل و ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے۔ اس نے یہ ترتیب دی اپنے حساب سے، اس نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی بات میں نے کی ہے، القاریہ تو ملقاریہ کے طرز پر میں نے یہ ایک صورت ترتیب دے دی ہے۔ اس نے اپنے احباب کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے صورت بنا دی ہے، اب یہ قرآن کے مقابلے میں پیش کرو۔ تو جو اس کے دربار میں سب سے چھوٹا بندہ تھا نا، چھوٹا لڑکا تھا، اس نے کہا مسیلمہ کوئی بات کرو کرنے والی، ہاتھی کس نے دیکھا ہوا نہیں ہے، ہاتھی کو کون نہیں جانتا، ان کا الفیل و ملفیل ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے۔ تو سارے لوگ عرب میں رہتے ہیں، ہر بندے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، ہاتھی کو کون نہیں جانتا، ہر بندے کے علم میں کوئی چج کی بات کر، قرآن پاک نے جس کے بارے میں کہا القاریہ تو ملقاریہ، نہ کسی نے دیکھی ہے نہ بھالی ہے، اور جب آ جائے گی تو دیکھنے کے لائق بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے کافروں کو چیلنج دیا، فرمایا ٹھیک ہے اگر قرآن تم کہتے ہو نا کہ بناوٹی ہے ان کا اپنا، تو پھر آؤ ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن نہیں بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد کافروں کا پھر اللہ رب العالمین نے عذاب بیان فرمایا کہ جہنم کا ایندھن بنو گے، اور آدمی اور پتھر ہم نے جہنم کے ایندھن کے لیے بنائے ہیں۔ پھر ایمان والوں کا ذکر کیا، بشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں اس سے اگلی آیت میں، پھر ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی، جو پھل تیار کیے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ایسے پھل دیں گے، ایک پھل کھانے کو دیں گے وہ کھا لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا وہ پھل آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو کھجور دی جاتی ہے کہ یہ لو کھجور کھاؤ، دیکھیں کیسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار فرما رکھی ہیں، وہ کھا لے گا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری کھجور، تو بندہ کہے گا کہ یہ تو میں پہلے کھا چکا ہوں، یہ کھجور میں پہلے، لیکن اس سے کہا جائے گا یہ وہ نہیں ہے، یہ ملتی جلتی ضرور ہے پر کھاؤ تو صحیح دیکھو۔ جب وہ کھائے گا تو اس کو پتہ چلے گا شکل میں متشابہ ہے لیکن ذائقہ اس کا کوئی اور ہے، ذائقے کے اندر فرق ہوگا، پھل ملتا جلتا بھی ہوگا، شکل میں متشابہات میں بھی ہوں گے، تو پھر بھی جب اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا کہ چکھ کے دیکھ، لیکن جب چکھ کر دیکھے گا تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ پاکیزہ بیویاں ہم نے وہاں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، چونکہ قرآن پاک میں مثالیں بیان فرمائی ہوئی ہیں تو بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی بیان فرمائی۔ تو یہ منافق جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ قرآن ہے، کہیں مکھی کی باتیں، کہیں مچھروں کی باتیں، کہیں مکڑی کے جالے کی مثال اللہ دے رہا ہے، کہیں اللہ رب العالمین کتوں کی مثالیں دے رہا ہے، کہیں جانوروں اور درندوں کی چوپایوں کی مثالیں، کہیں شہد کی مکھی کی مثالیں، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ کو کیا لگا ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ؟ مکھی اور مچھروں کی مثالیں اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها، اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کوئی کم درجے کی مثال دے، وہ اللہ ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں سمجھانے کے لیے جس طرح کی بات ہوتی ہے، جس طرح کا موضوع ہوتا ہے اور ٹاپک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مثال سمجھانے سے حیا نہیں فرماتا۔ اور پھر یہ ساتھ فرما بھی دیا، فرمایا ایمان والے اس پر اعتراض نہیں کرتے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے وہ نہیں اعتراض کرتے، اعتراض منکروں کا ہے، تو ان کو فرما دو کہ ہم اس سے بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہتوں کو ہم اس سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور گمراہ ہم اس سے کس کو کرتے ہیں؟ فاسقوں کو ہی اس سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے فاسق کون ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِإِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین فاسقوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کی مثالیں دیکھ کر یہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، فاسقوں کی سب سے پہلی علامت اللہ نے فرمایا وہ ہے جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، لیکن وعدہ پورا، بولیے وعدہ پورا نہیں کرتے، اور جب وعدہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو یہ سب سے بڑے فاسق ہیں، اور یہ پہلی مثال ہے فاسقوں کی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، فاسقوں کی دوسری مثال یہ ہے کہ وہ رشتے کاٹتے ہیں، تعلقات توڑتے ہیں، آپس میں رشتے توڑتے ہیں، یہ فسق ہے، رشتے توڑنا، قطع تلقی کرنا اور قطع رحمی کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اس سے آگے
آیت نمبر 28 میں اور آیت نمبر 29 میں پھر اللہ نے اپنی نعمتیں یاد فرمائی. اور تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں. کنتم امیاتن امواتن فاحیاکم، تم تو مرے ہوئے تھے، مردار تھے، مردے تھے، کچھ نہیں تھے. ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر تمہیں ماریں گے، پھر دوبارہ زندگی تمہیں دیں گے. پھر زمین کے اندر ہر شے ہم نے تمہیں دی ہے. پھر تمہیں علی آسمان بنایا، 7 آسمان بنائے، اتنا کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا. تو کیف تکفرون، کس طرح تم اللہ رب العالمین کا انکار کر سکتے ہو؟ یعنی اگر عقل سلیم رکھتے ہو تو اللہ نے جس طرح پوری کائنات کا نظام تمہارے لیے بنا کر چلا رہا ہے تو تمہیں اللہ کا منکر نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا. واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، اس واقعے کو میں آپ کے سامنے دہرا نہیں رہا. فرشتوں سے پوچھا بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کیا عرض کی کہ انہیں بنائے گا جو کہ دنگا فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے. پھر آگے آدم علیہ السلام کے سارے معاملات، آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں علم سکھایا. پھر فرشتوں کے سامنے کچھ چیزوں کے نام پیش کیے، کہا یہ نام بتاؤ، نہیں بتا سکے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی. پھر ملائکہ سے سجدے کا حکم ہے، ابلیس کے اکڑنے کا اور تکبر کرنے کا. اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس کا ذکر کیا. اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جو جنت میں رہنے اور وہاں پر ہر طرح کا پھل کھانے کا حکم دیا، اجازت دی، ماں سوائے ایک پھل کے. پھر ان کے وہ کھانے کا ذکر ہے. پھر ابلیس کا ذلیل کر کے دنیا میں اتارنے کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو زمین پر اتارنے کا ذکر کیا. پھر روتے رہے کتنا عرصہ. پھر اس کے بعد قبولیت توبہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. پھر زمین پر اتارنے احکامات الہیہ کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اے بنی اسرائیلیو، یعنی جو یہودی تھے پھر انہیں مخاطب کیا، چونکہ مدینہ میں یہود بھی تھے، 3 طبقات تھے نا، یہودی بھی تھے، منافق تھے اور مسلمان تھے. اب بنی اسرائیلیوں کو پھر مخاطب کیا کہ وہ وعدہ کرو. پھر وعدہ یاد دلایا، اس اوف بیادی اوف بیادکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. دیکھو تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب خاتم النبیین تشریف لائیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. بنی اسرائیلیوں کو پھر اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا. اور ان کا ایک طریقہ کار تھا یہودیوں کا، کیا کہ وہ لوگوں کو تو کہتے تھے چنگا کام کریں، اچھا کام کریں، لیکن خود نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے؟ لہذا لوگوں کو جو کہتے ہو وہ خود بھی کیا کرو. اس سے آگے اللہ نے نماز کا حکم دیا اور انوکھے انداز میں دیا. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو نماز سے اور صبر سے. یعنی جب مشکل وقت آ جائے تو نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کرو. اس کے بعد پھر بنی اسرائیلیوں کو نعمتیں یاد کرائیں اور قیامت کے دن کے بارے میں بالکل واضح کر دیا کہ اس دن کے بارے میں ڈر جاؤ جس دن کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کسی جان کا کوئی بدلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. پھر ان کے پیچھے ساری سٹوری اللہ نے سنائی. وہ وقت یاد نہیں ہے جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بچیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا؟ وہ وقت یاد نہیں ہے؟ پھر ہم نے فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا. پھر ہم نے تمہیں آسمان سے جو کھانا نازل فرمایا اس کا ذکر کیا. یعنی جتنی نعمتیں بنی اسرائیل پر تھیں نا، من و سلوہ نازل کیا، وہ تمہارے اوپر سایہ کیا، ہم نے بادل صاحبان کیے، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم مر گئے تھے کڑک کی آواز سن کے، مرنے کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہارے اوپر صاحبان تانے رکھا. اس کے باوجود ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اس کے باوجود تم مانتے نہیں ہو تو تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر آگے ان کے پانی مانگنے کا ذکر کیا. یہاں سے آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اگلی جو آیہ مبارکہ ہے، یہ وہ آیات ہیں جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ البقرہ ہے. ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور قتل اس کو کس نے کیا؟ اپنے بھتیجوں نے، جائیداد کے لالچ میں. جائیداد کا رولا تھا، انہوں نے قتل کیا، رات کو قتل کر کے کسی دوسرے کے دروازے پر اس کو چھوڑ کر آگے. یعنی جائیدادوں کا، زمینوں کا جھگڑا آج کا نہیں ہے، بہت پرانا جھگڑا ہے، اور جائیداد کی وجہ سے رشتے پہلے سے کاٹے جا رہے ہیں. قتل و غارت، دنگا فساد ان جائیدادوں کی وجہ سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. صبح یہ رولا پڑ گیا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، انہیں کہیں کہ گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کا جو ٹکڑا ہے جسم کا گوشت کا، وہ اس مقتول کے ساتھ لگائیں. یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور پھر خود بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. اللہ رب العالمین ہے. ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اگر فرماتا کہ آپ کہیں کم بیزن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو اٹھ تو اس نے ویسے بھی جانا تھا. لیکن یہ حکمت تھی اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نیک بندے کی اولاد کو نوازنا تھا اور قیامت تک کے لیے بتانا تھا
کہ جو میرے ہوتے ہیں ہم ان کی نسلوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے، جو نیک ہوتے ہیں، متقی اور صالح ہوتے ہیں، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت پھر ہم خود کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیلیوں سے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، کوئی اس کی اور نشانی بتائیں۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتا گیا، پیلی ہو، جوان ہو، کچھ کام نہ، ساری نشانیاں بتا دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نشانیاں پوچھے بغیر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتی، لیکن دراصل یہ وہ ایک گائے تھی، ایک اللہ کے ولی کی، ایک نیک بندے متقی اور صالح کی گائے تھی، جس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا یتیم، وہ فوت ہو گیا تھا خود، اور جاتے ہوئے اس نے وہ گائے بچیا سی تھی اس وقت جنگل میں، اللہ کے پاس امانت کر کے چھوڑ دی کہ یا اللہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں تیرے نام پر امانت کے طور پر، جب میرا بیٹا جوان ہو تو اسے پھر یہ واپس لوٹا دینا۔ یہ گائے، اس کی قیمت کیا لگی؟ مالک اسی ڈھونڈنے لگے۔ اب بنی اسرائیلیوں کے لیے ضروری تھا، حکم نازل ہوا یہ گائے، ڈھونڈتے 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 انہیں وہ گائے مل گئی، مالک ملا، یتیم بچہ تھا، ایک مائی تھی۔ یہ واقعہ لمبا ہے لیکن چونکہ اختصاراً ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا کیا احکامات بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، اس لیے میں نے اس پورے واقعے کو بیان کرنا مناسب سمجھا ہے۔ تو انہوں نے قیمت کیا لگائی؟ کہا جتنا اس گائے کے چمڑے میں گوشت ہے، گوشت نکال لو گے، اس چمڑے میں سونا بھر کر اگر اس کی قیمت دے سکتے ہو تو ہم بیچیں گے، ورنہ ہم یہ گائے بیچنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو چونکہ ضرورت تھی اس لیے انہوں نے اس گائے کو خرید لیا، اور یوں وہ بندہ زندہ ہو گیا، اس نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یتیم بچہ تھا وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی اولاد، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی سہارا بنا دیا۔ یہ سب کچھ واقعات دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل مانے نہیں، تو اللہ نے فرمایا دیکھو اس کے بعد تمہارا دل پھر سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، قابل غور بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا دل اس کے بعد سخت ہو گیا، اور پھر فرمایا ایسے سخت ہو گیا جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، بٹا سخت۔ اچھا یہ قساوت قلبی نا، دل کا سخت ہو جانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، رقت کا پیدا نہ ہونا، نماز میں جی نہ لگنا، اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کا نہ آنا۔ جب دل سخت ہو جائے تو سارا سواد ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کھانے میں کوئی مزہ نہیں آتا، عبادت میں کوئی مزہ اس طرح نہیں آتا۔ ایک شخص نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ قساوت قلبی کا شکار ہو گیا ہوں، دل اگر سخت ہو جائے تو کیا کروں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا کر، اس شفقت کی وجہ سے اللہ تیرے دل کی سختی کو دور فرما دے گا، تجھے دل کی رقت اور نرمی عطا فرما دے گا۔ انسان روتا ہے نا، اور رونا بڑا مقام رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں جب بچے کے سامنے، ماں بھی کے سامنے جب بچہ رو تو ماں کتنی بے قرار نہیں ہو جاتی۔ یہی اصول ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب کوئی بندہ روتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دو قطرے بہت پسند ہیں، دنیا میں ان جیسی کوئی شے اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ دو قطرے، ایک خون کا وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے بہتا ہے اللہ کی راستے میں، اور دوسرا بندہ مومن کا وہ قطرہ آنسو کا جو آنکھ سے بہتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، ندامت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، بٹن کالحجارہ، پتھر ہیں، او اشد قسوہ، نہیں اللہ فرماتا یہ تو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا بعض اوقات تو پتھروں سے بھی نہریں پھوٹ جاتی ہیں، چشمے نکل آتے ہیں، جو پہاڑ ہوں تو وہاں سے بھی اللہ فرماتا ہے ان سے بھی پانی نکل ہی آتا ہے، پتھروں سے بھی۔ اور پھر وہ بھی بعض اوقات اللہ کے خوف سے وہ بھی کبھی گر جاتے ہیں، پتھر جو اونچائی سے گرتے ہیں تو وہ خشیت الہیہ سے گرتے ہیں، لیکن تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو پھر ننگا کیا، ان کے کرتوت بار بار اللہ نے بیان فرمائے۔ اس آیت میں پھر فرمایا کہ تم حق چھپاتے تھے، تم وہ ہو جنہوں نے حق چھپایا اور تم حق چھپانے والے تھے۔ اور یہودیوں کی منافقت کو ان سے اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور پھر فرما دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی چالیں نہیں سمجھتا، تم جتنی چالیں کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہاری ان چالوں سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے تمہاری ان ساری باتوں کو، یہاں تک کہ تم نے کتابوں کے اندر جو تحریف کی ہے اس کا ذکر بھی کیا کہ تم نے کتابوں کے اندر تحریف کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو خالی اتنے دن کے لیے جائے گا جتنے دن کے لیے ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پہ چلے گئے، آگے قرآن میں آئے گا، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا کر دی 40 ایک دن۔ انہوں نے کہا جی اگر عذاب ہوا بھی تو 40 ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ہم جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہم تو ویسے اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو اللہ ویسے پسند کرتا ہے، نبیوں دی اولاد ہاں، ہمارے پاس کتاب پہلے آئی ہے، نبی پہلے آئی ہیں، ہم تو اللہ کے ویسے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ خام خیالی ہے، در حقیقت یہ ہے کہ جزا اور سزا ہمارا قانون ہے، اور جو کچھ تم نے کیا ہوا ہے اس پر ہم نے تمہیں ضرور بالضرور سزا دینی ہے۔ اس کے بعد
بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں حقوق العباد کو بیان کیا. اور آپ دیکھیے اب حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے. اپنی عبادت کرنے کے بعد حقوق العباد کا سب سے پہلے کس حق کا ذکر بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس طبقے کے حقوق کو بیان کیا، کس کے حقوق کو بیان کیا؟ بولیے، والدین کا. بالوالدین احسانہ. پھر فرمایا ذی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. پھر یتیموں کا ذکر کیا، اور پھر مسکینوں کا. اور پھر فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو. پھر نماز کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا. پھر یہودیوں نے جتنے بھی نبیوں کو شہید کیا تھا، آگے اللہ رب العالمین نے، یہ 10واں رکوع ہے، یہاں پر ان کے اس کرتوت کو ذکر کو بیان کیا کہ تم نے نبیوں کو ناحق شہید کیا ہے. اور نبیوں کو ناحق شہید کرنے والے اللہ رب العالمین کہ کس طرح پسندیدہ ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کا حال بیان کیا اور فرمایا تم ہی وہ ہونا کہ اپنی کتابوں میں، چونکہ تورات میں نبی پاک کا ذکر تھا، تو جس وقت یہ پڑھتے تھے جنگ کے اندر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے فتح کی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں نا، ان کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما دے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. یہ اللہ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے اوے جن کے آنے سے پہلے ان کا وسیلہ مانگ کے تم کافروں پر فتح مانگتے رہے ہو، اب تمہارے پاس یہ آ گئے ہیں تو اب تم نے ان کا انکار کر دیا ہے. یہ تمہارا سراسر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بغض ہے، یہ حسد ہے. تم جانتے ہو یہ سچے ہیں، تم تو اس طرح جانتے ہو جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہو. ایک ایک نشانی ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر بیان فرما دی تھی، ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی. لیکن حسد کے مارے ہوئے یہ یہودی کیوں؟ یہ بنی اسحاق میں سے تھے، ہمارے نبی بنی اسماعیل میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دو بھائی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے. اب جتنے بھی نبی آئے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے. آگے بنی اسرائیلی تھے. بنی اسرائیلی کیا ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب ہے اسرائیل. آگے ان کے 12 بیٹے تھے. آگے جتنی نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. جتنے نبی آئے بنی اسرائیلیوں میں آئے. اب بنی اسماعیل علیہ السلام، ان کی آگے پوری نسل جتنی بھی تھی، کوئی نبی نہیں آیا. ایک ہی نبی تشریف لائے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس حسد کی وجہ سے نہیں مانا کہ ساری برادری ادھر نہیں، ہمارے چھجرے میں نہیں آیا، نبوت ہماری حصہ تھا، ہمارا حق بنتا تھا، نبی جدی پشتی ایسے. یہ نبی کیسے؟ سب کچھ جانتے تھے، انتظار کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، وصیتیں کرتے رہے، کتاب ایک ایک نشانی کا پتہ تھا. لیکن جس وقت نبی پاک تشریف لائے نہیں مانے، جانتے تھے سچے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے اور بخیلی کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. پھر ان کے یہودیوں کے کرتوت یہاں اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، وہی ہو تم، ایک اپنے ہاتھوں سے سونے کا بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرتے رہے ہو. پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور ان کو معیار دیا اور چس آ گئی. یہ کہتے تھے نا ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب، اساں کو کیڑی پرواہ ہے، نبی پاک اسی نہ بھی منا تے کیڑی گل ہے، اسی تے ویسے بھی اللہ پاک دے نوازے دے. اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. محبوب تساں یہ معیار دسو، آپ ان کو یہ فرمائیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہمارے لیے آخرت ہمارے لیے اگے ایسا مزن، پھر آپ ان سے کہو کہ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، چلو موت کی دعا کرو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آگے تو تمہارے لیے مزے ہی مزے ہے نا. جب قیامت آگے تم آخرت جنت تمہارے لیے تیار ہے تو پھر دنیا میں کیا کرتے ہو؟ پھر اللہ کے بعد جاؤ. جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کو ملتا ہے نا، وہ کوشش کرتا ہے. اگر اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم اللہ کے محبوب ہو، پھر دعا کرو، سارے اللہ کے پاس چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ محبوب کبھی بھی دعا نہیں کریں گے مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، یہ کام کر چکے ہوئے ہیں ایسے، انہوں نے تورات کی آیتیں بیچی ہوئی ہیں، پیسے لے کر یہ فتوے دیتے رہے ہیں، لہذا یہ آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے. آگے آیت ہے، یہ 11واں رکوع ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. انہوں نے ایک اور ہیلا کیا اور بانا کیا. انہوں نے کہا جمع ہو کے نا، یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں آپ کے پاس قرآن کون لے کے آتا ہے؟ اجرتوں کو قرآن ہے کون آننا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس قرآن جبرائیل امین لے کے آتے ہیں. ان کا بہانہ دیکھو ان کا. انہوں نے کہا اچھا کوئی اور فرشتہ ہوتا تو مان لیتے، جبرائیل نال تو ساری پرانی دشمنی ہے، وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی ہدایت تو ہم نہیں مانتے، وہ تو عذاب لے کے آتا رہا ہے بار بار بنی اسرائیلیوں پر. یہی آیتیں لے کے آتے تھے نا جب عذاب آتا تو. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بڑوں پر عذاب کا پیغام لے کے آتا رہا ہے. جبرائیل قرآن آتا پھر اسی نہیں، مطلب من رامی تو ہوتا دے ٹھیر. انہوں نے یہ حجت رکھ لی کہ جبرائیل اگر قرآن لائے تو پھر ہم نہیں مانتے، ہم میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کوئی اور لاتا تو پھر بات اور تھی.
لیکن آپ نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، تم میں سے جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو پھر سن لو، جو جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے پھر خدا بھی اس کا دشمن ہے. وہ ہمارا فرستادہ ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا بھیجا ہوا ہے، ہم نے اس کو بھیجا، تم اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہو. ہمارے بھیجے ہوئے کے ساتھ دشمنی اس کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری دشمنی دراصل ہمارے ساتھ ہے. کیا دو محبوب نے اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو خدا بھی تمہارا دشمن ہے، جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اس سے آگے اللہ رب العالمین نے پھر یہودیوں کے سارے حال کو بیان کیا. یعنی ان 2-3 رکوعوں میں یہودیوں کا رگڑا، ان کے کرتوت سارے کے سارے بیان فرمائے. ایک ایک کرتوت، ایک ایک چال بازی. کائنات کی سب سے زیادہ مکار، دھوکے باز اور فراڈیے اور نوسر باز اور لالچی اور قاتلی قوم ہے یہودی. اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. جگہ جگہ ان کی ان سے کوئی امید نہ رکھنا، یہ مسلمانوں کے تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودیوں کو راضی نہیں کر سکتے ہو. ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم ان کا دین قبول کر لو تو یہودی ہو جاؤ تو راضی ہوں گے، ورنہ یہودی اور مسلمان سے راضی ہو جائے یہ کبھی ہو نہیں سکتا. 12واں رکوع ہے. پہلا حکم اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ترتیب یہ پہلی بار آیا ہے. یہ 91 میرا خیال 90 یا 91 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. یہ پہلی بار ہے اللہ مومنوں کو مخاطب کر کے حکم دے رہا ہے. حکم کیا دیا؟ فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو آج کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر رائنا نہیں کہنا بلکہ یا رسول اللہ انظرنا کہنا ہے. پہلا حکم ہے نبی کی تعظیم کا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے توقیفی ترکیب میں قرآن میں جو سب سے پہلا حکم ہے نبی کے ادب کا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا. محفل لگی ہوتی تو یہودی بھی ہوتے، منافق ہوتے، مومن ہوتے. اس وقت تک منافقوں کو مسجد سے نہیں نکالا گیا تھا، ابھی یہودی بھی مدینے میں تھے، اخراج نہ تھا. چونکہ یہ سب سے پہلی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے، سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے بولیے سب سے پہلی صورت ہے. تو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے تو کبھی صحابہ کرام کی توجہ نہ ہوتی یا بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا، حضور ہماری رعایت فرمائیں. مطلب ہمیں بات سمجھ نہیں آئی آپ ہماری، یہ بھی ان کے حساب سے ایک ادب کا جملہ تھا. اے نہیں آخنے سن کہ سرکار سمجھ نہیں آئی، توجہ نہیں سی، سنی نہ سکے. اپنی طرف سے انہوں نے بھی یہ جملہ ادب میں کہا رائنا، یا رسول اللہ ساری کچھ رعایت فرما چھوڑو، ہماری کچھ رعایت کر دیں. اب تو بدبخت بھی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس محفل میں ہر محفل میں سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے، کیلے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو اس کو پہلو دینے والے بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو محفل تھا یا گھٹ سارا منافق بھی تھے یہودی. ان صحابہ کرام کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کیا رائنا. رائنا کا معنی تھا ہماری رعایت فرمائیں، اور رائی عربی میں کہتے ہیں چروائے کو، بکریاں چروانے والے کو. اب یہ بدبخت تھوڑا سا لمبا کر دیتے، رائنا مطلب ہوتا ہمارے چروائے. صحابہ تو ادب سے کہتے نا کہ ہماری رعایت کریں. یہ بدبخت اپنے دل کی گندگی اس طرح نکالتے، یعنی یہ بڑے خبیث ہیں. یہ الفاظ بدل کر بھی، یہ پینترے بدل کر بھی یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا پہلو ضائع ہونے جائے ہو رہا ہو، نہیں جانے دیتے. آج سے کوئی موقع یہ بدبخت یہودی نہیں جانے دیتے. اس وقت بھی آج بھی نہ یہودی، نہ یہودیوں کے ایجنٹ، نہ یہودیوں کے پروردہ اور نہ یہودیوں کے آگے چٹے بٹے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ایک ذرا بھی پہلو. ابھی قرآن ابھی اللہ توفیق ہمیں دے، اللہ کرے تو پورا قرآن ہم دیکھیں گے کہ ان یہودیوں کی کیا کیا چال بازیاں ہیں. یہ جیسا انہوں نے یہ کہا، اب سرکار تو سمجھ گئے لیکن مصطفیٰ جان رحمت ابھی خاموش ہیں. ابھی ماحول اس طرح کا ہے، سرکار چپ میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا. یہاں بھی دیکھو چس بھی ہوتی ہے نا تھوڑی سی قرآن پاک کی، بات کو ذرا سمجھیں بھی. انہیں منع کیا جو ادب سے کہہ رہے ہیں، انہیں منع کیا جو عقیدت سے کہہ رہے ہیں، اور جو بے ادبی سے کہہ رہے ہیں انہیں نہیں منع کیا، انہیں بولا ہی نہیں. اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا. انہوں نے ذکر ہو یہودی ہو، یہ گل نہ کہو، منافق کو اس طرح نہ کہو. اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فرمایا یہ جملہ ہی چھوڑ دو، یہ جملہ نہیں کہنا. کیوں؟ یہ تو ایسے بدبخت ہیں، گستاخ رسول اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ ہم تو انہیں مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے. ہماری بارگاہ میں گستاخ رسول اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ اسے مخاطب کیا جائے، ہم انہیں مخاطب کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے. او ایمان والو تم آج کے بعد یہ لفظ ہی چھوڑ دو. تم نے جب بھی کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیں، یا رسول اللہ ہم پر تھوڑا نظر فرمائیں. اور پھر واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ یہ بات کہنے کی
नौबत ही ना आए तुम्हें दोबारा। ये बात कहने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे मुशरिकों का जिक्र करके और साथ ही यहूदियों का ये जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि याद रखो इनकी दोस्तियां तुम्हें कभी भी काम नहीं आ सकती। फिर नासख और मनसूख का जिक्र किया कि कुरान की ये भी एतराज़ था यहूदियों की जानब से। अल्लाह ने फरमाया हम आयत क्यों मनसूख करते हैं, वो अगली आयत में इंशाल्लाह अगले दर्स में करेंगे कि हम क्यों इसको मनसूख करते हैं। ये बयान करके फिर अगला पूरा रुकू यहूदियों के बारे में है। फिर आगे 13वां रुकू जो है ये आगे यहूदियों और ईसाइयों को इकट्ठा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाकर फिर इनका रगड़ा लगाया और पूरी इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल पाक ने इनका जिक्र बयान फरमाया है। और इसके बाद आगे आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी जानब से सही कर रहे हैं, लेकिन ये बदबख्त अगर ईमान कबूल नहीं करते आप दिल छोटा ना करें, आप अज़ुर्दा खातर ना हो। महबूब हमने आपसे ये नहीं पूछना कि कितने लोग माने हैं कितने नहीं माने, बस आप पैगाम पहुँचाएँ। अगर ये नहीं करते तो फिर आप इनके ईमान न लाने पर आप दिल को खफा बिल्कुल न करें। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का जिक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया कि बैतुल्लाह तमीर करो, इसको साफ़ करो, बैतुल्लाह के फ़ज़ाइल हैं। फिर बैतुल्लाह शरीफ तैयार करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दुआ मांगी उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी मिल्लत का जिक्र किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटों को नसीहत है कि मेरे मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद किसकी पैरवी करोगे। अब ये भी तरबियत का अंदाज है। दुनिया से जा रहे हैं, फरमाया एक बाप की जिम्मेदारी है बेटों की तरबियत से आखिरी वक्त तक गाफिल ना हो। आपने पूछा बताओ मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुमने किसकी पैरवी करनी है? तो बेटों ने यक ज़बान होकर कहा नाबुदो इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। आपकी आपके बाप दादा की बाउजदाद प्यू दादे तो जरा खुदा चलता आंदा है, बाप दादा से जो खुदा चलता आ रहा है उसी की पूजा करेंगे। हम हलाली बेटे हैं और हमें यकीन है अपने माँ बाप के तरीके पर ये गलत नहीं है। आप ठीक हैं तो आप इंशाअल्लाह आपके रास्ते पर ही चलेंगे। इसके बाद यहूदियों के अंदर एक और बात थी कि जिस वक्त उनके पास बच्चा पैदा होता तो वो ज़फ़रान का पीला रंग घोलते थे। पीला रंग घोल के ना बच्चे को उसमें डुबकी लगाते थे, बच्चा पूरा पीला हो ही गशना सा, पूरा बच्चा पीला करके उसके बाहर निकालते और कहते इस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया है, हमने अब इस पर अल्लाह का रंग चढ़ा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सिबगतल्लाह, ए पीले रते रंग जड़े ना इन्हां दी कोई हैसियत नहीं। ये पीले रते रंग जो कह रहे हो ना ये अल्लाह, ये नहीं, असल रंग क्या है? सिबगतल्लाह, असल रंग तो अल्लाह वाला रंग है। जिसके दिल पर अल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ जाए, जिसके दिल पर खुदा के प्यार अकीदत चाहत का रंग चढ़े, अल्लाह वाला बने, अल्लाह की माने, अल्लाह का मुत्तकी और फरमाबरदार हो जाए, अल्लाह का रंग तो वो मन अहसनो, अल्लाह फरमाया सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह के रंग से अच्छा कौन सा रंग है? कोई रंग नहीं। मियाँ साहब फरमाते हैं कच्चा रंग ललारी वाला लेंदा चढ़दा रहंदा, पक्का रंग इश्क तेरे दा चढ़ जाए फिर नहीं लेंदा। ये छोटे ये झूठे रंग है दुनिया के। ये क्या रंग है? तुम कहते हो पीला रंग चढ़ा दिया तो अल्लाह का रंग हो गया। इन रंगों में न बटो बल्कि अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। जब इस रंग में रंगे जाओगे तो तुम्हारा सर भी तन से जुदा हो जाए तो अल्लाह का रंग तुमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। और ये आखिरी आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है जो गुजर गई है। इनके बारे में यहूदी चूँकि झगड़ा करते थे, कहते थे याकूब अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह यहूदी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, उनका ये तरीका। अल्लाह ने कहा यो चले गए, वो दुनिया से चले गए, उनके बारे में तुम्हारा ठेका नहीं है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हम तुमसे ये पूछेंगे हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है तो तुम्हारा रवैया क्या था? हमने कुरान दिया माना कि नहीं माना? मुस्तफ़ा के साथ वफा की नहीं की? हमने तुमसे नहीं पूछना इब्राहीम इसहाक इस्माईल अलैहिस्सलाम ये दूसरे नबी, तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत थी चले गए, हमने उनके बारे में तुमसे नहीं पूछना। हम तो इससे ये पूछेंगे बताओ वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, वो क्या करते थे? नहीं पूछा, नहीं पूछेंगे। हम तुमसे पूछेंगे बताओ मुस्तफ़ा की मानी है या नहीं मानी। तो ये पहला पारा था, हमने इसका खुलासा समझा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक की जिक्र करदा इन आयात बय्यिनात, इन अहकामात को समझ कर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कमा को कुरान पाक का नूर हमें अता फरमाए।